الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز بوقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کہ خالق کائنات نے ہمیں پھر ایک مرتبہ نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آئیے آغاز گفتگو سے قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو حضرات باہر بیٹھے ہیں، میری التجا ہے کہ وہ سب اندر تشریف لے آئیں تو اور آسانی ہوگی. درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی توفیق سے گزشتہ شب ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر ہجرت پر گفتگو کا شرف حاصل کیا تھا. اس بار ہوا یہ کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے کئی موضوعات ہمارے بیچ میں رہ گئے، جس کا میں نے آپ سے کل وعدہ کیا تھا کہ عنقریب انشاءاللہ اس کو ہم ریکارڈ کر کے اس کو ڈال دیں گے اور آپ سن لیجئے گا. اور کیونکہ آج یہ اس مرحلے کا آخری نشست ہے تو بہت زیادہ مدنی زندگی بیان کرنے کا وقت نہیں ہوگا، تو صرف ایک تو مدینہ المنورہ کس طرح سے بسا، دوسرا اہم ترین بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے آخری ایام میں اللہ کے نبی نے اس امت کو کیا پیغام دیا، اور حجت الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا وہ بڑا مشہور و معروف ہے. مگر بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ایک دو بات کری جاتی ہے کہ خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یا مقرر جوش بیان میں اس کی چند ایک باتیں بیان کرتے ہیں اور وہ رہ جاتی ہے. اس کو آج لفظ بہ لفظ انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، پھر اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا، ہمارے لیے اس میں کیا تعلیمات ہیں، ہمارا کیا طرز عمل ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے. اور آخر میں دو تین باتیں وہ عرض کریں گے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے اہم ترین پہلو ہیں اور اس پر ہمارا کیا عمل ہے، کس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تعلیمات عطا فرمائی. کل بات مکمل یہاں تک ہوئی کہ نبی رحمت علیہ السلام غار ثور کے اندر ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں. یہاں تک بات مکمل ہوئی تھی. اب مجھے اس کے آگے کا کیونکہ بیان ہونا تھا تو وہ وقت اور کچھ ایسا ہوا، بیچ میں ایک دن گیپ بھی ہو گیا، وہ رہ گیا. تو صرف میں آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کا انتخاب فرمایا. تو وہ جو شہر ہے اسے یثرب کہا جاتا تھا. وہاں کوئی اس آبادی اور ساری چیزیں پہلے کے زمانے میں زیادہ نہیں رہی تھیں. جب حضور پہنچے تو وہاں رونقیں آئیں، ساری چیزیں ہوئیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسا انتظام کیا تھا کہ اس شہر کو صرف حضور علیہ السلام کے لیے بسایا گیا تھا. اور یہ آپ واقعہ سنیے، آپ کو بڑا لطف آئے گا.
روایتوں میں آتا ہے، ابن عساکر نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ اول کہا جاتا تھا، اور اس کو کچھ لوگ طبہ حمیری بھی کہا کرتے تھے۔ ساری دنیا کی اس کے پاس اس وقت بادشاہت تھی، اکثر دنیا کا حصہ اس کی حکومت میں تھا، تو کیونکہ اتنی پوری دنیا اسے دیکھنی ہے تو ایک جگہ ٹھہرتا نہیں تھا، بلکہ اپنی افواج کے ساتھ وہ دوروں پر رہتا تھا، اور اپنے ساتھ 12,000 حکما یعنی بہت زبردست حکمت والے لوگ، حکیم لوگ، علماء یہ ساتھ میں رکھتا تھا، جو اس کے چیزیں بتاتے ہوئے جاتے، اس کی رہنمائی کرتے، بیمار پڑتا تو حکیم موجود ہے، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو آسمانی کتابوں کے عالم موجود ہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب اس کے ساتھ پیدل چلنے والے سینک تھے، اور لگ بھگ اتنے ہی اس کے پاس گھوڑ سوار، اونٹ سوار لوگ شامل تھے۔ تو جب 2 لاکھ کے قریب لوگ، 2.5 لاکھ کے قریب لوگ جب کہیں سے گزریں گے تو یقینی طور پر پورا شہر ہی بس جائے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے بھی۔ اب یہ سفر کرتا ہوا مکہ المکرمہ میں پہنچا، خیمے لگا دیے۔ اب جہاں یہ جاتا تھا لوگ اس کی زیارت کے لیے آتے، اس کو دیکھنے آتے کہ اتنا بڑا بادشاہ آیا، یار دیکھیں تو صحیح کتنا ہنگامہ برپا کر رکھا ہے اس نے۔ اتفاق یہ کہ مکہ المکرمہ کے لوگ اس سے ملاقات کرنے نہیں گئے۔ اس نے پوچھا کہ یار میں یہاں آیا ہوں، اس شہر کے اندر کوئی معزز آدمی مجھ سے ملنے نہیں آیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کا گھر کعبہ ہے، اور جو یہاں کے باشندے ہیں وہ کعبۃ اللہ کے خدمت گزار ہیں یا متولی ہیں، سب اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو اتنے لوگ تو ویسے ہی وہاں آتے جاتے رہتے ہیں، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ کسی ملک سے، شہر سے لوگ آ گئے ہوں گے، اس لیے وہ آپ کو زیادہ لفٹ نہیں دے رہے۔ اس نے، اب بادشاہ تو بادشاہ، اسے معلوم ہی نہیں کہ کعبہ کیا، اس نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو معاذ اللہ میں اس کعبے کو ہی ڈھا دوں گا جس کی وجہ سے میری عزت نہیں ہو رہی۔ اب جیسے ہی اس نے یہ لفظ کہے، اس کی آنکھوں سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا، اور ایک ایسا بدبودار مادہ نکلنے لگا کہ لوگ اس کے پاس بیٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ اب جتنے جو حکیم ساتھ میں لے کے چل رہا تھا سب کو دکھایا، کسی نے کہا یہ کھاؤ، کسی نے یہ پیو، تھوڑا سا ٹہلو، یہ مگر کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ اب آخر میں حکم ہوا کہ بھئی جو سب سے بڑا حکیم اور عبادت گزار ہمارے ساتھ ہے اس کو بلایا جائے۔ اس کو بلایا گیا، اس نے نبض پکڑی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا علاج ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کا علاج جو ہو رہا ہے وہ زمینی ہو رہا ہے اور بیماری آسمانی ہے۔ کہا کہ اچھا اب کیا کروں؟ کہا کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آپ نے کسی چیز کو لے کر بدگمانی کی ہے یا بری نیت سے کوئی آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ اس نے دماغ دوڑایا ہے کہ میں نے کس چیز کے لیے برا ارادہ کیا ہے، تو اسے یاد آیا کہ ہاں یہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی میں نے بات کہی تھی۔ اس حکیم نے کہا بس اس سے توبہ کر لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے فوری طور پر کہا کہ میں اس سے باز آتا ہوں، میں ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، اس کی ساری بیماری ٹھیک ہو گئی۔ اب کعبے کی عظمت بھی اس کے دل میں بیٹھی کہ بھئی ایک عمارت ہی تو ہے، اس کے بارے میں صرف میں نے سوچا تو یہ حال ہو گیا، ضرور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی اور اللہ کا معاملہ یہاں پر ہے۔ تو اس نے کہا کہ جو وہاں کے خدام ہیں ان کو بلایا جائے، اور اس نے پورے مکہ شہر کے لوگوں کو 7 اشرفیاں تقسیم کریں اور ان کو پہننے کے لیے نئے جوڑے دیے اور خوب سارے انعام و اکرام سے نوازا اور کعبۃ اللہ پر غلاف بھی چڑھوایا۔ اب یہ وہاں سے کچھ دن ٹھہرنے کے بعد مدینے کی طرف چلا، تو جیسے ہی مدینے کی سرزمین آئی تو اس کے ساتھ جو اکابر علماء تھے
آسمانی کتابوں کا جنہوں نے مطالعہ کیا تھا وہ فوراً وہاں کی مٹی کو سونگھنے لگے، اسے چومنے لگے اور کہا کہ بھائی یہاں سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہاں کی مٹی کی خوشبو بتا رہی ہے کہ جو آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کا ہم نے ذکر پڑھا ہے وہ ہجرت کر کے یہیں پر تشریف لائیں گے۔ تو وہ سارے علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا، ان میں سے جو چند اہم ترین تھے، کہ بھئی ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے۔ تو کہا کہ پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، کہ ہم یہاں رکیں اور نبی آخر الزماں کا انتظار کریں۔ اس نے کہا کہ جتنے لوگ ٹھہرنا چاہتے ہیں بتائیں۔ تو اس نے اس وقت 400 کے قریب مکان بنائے اور ایک اسپیشل مکان اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی تعمیر فرمایا اور کہا کہ یہ مکان ایسے ہی رہے گا، اور جو سب سے بڑا عالم تھا کہا کہ اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تمہاری رہے گی۔ تمہارے سامنے نبی آ جائیں تو ٹھیک، نہیں آئیں تو اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جانا، اور نسلاً بعد نسلاً جو ہے یہ ساری چیزیں چلتی رہنی چاہیے، اور یہ مکان حضور علیہ السلام کو میری طرف سے تحفتاً پیش کر دینا۔ اور اس نے کہا کہ جب مجھے تو کیونکہ پوری دنیا کی طرف میں روانہ ہوں، میں تو ٹھہر نہیں سکتا، مگر جتنی خوبیاں اس پیغمبر کے بارے میں تم بتا رہے ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤں۔ اور اس نے ایک چٹھی لکھوائی اور جس کا عنوان یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں طبہ حمیری اول، میں بادشاہت کرتا ہوں مگر آپ کا ادنا غلام ہوں۔ ابھی میں آپ سے میری زندگی میں معلوم نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، کتنا عرصہ لگے گا مجھے اس کی خبر نہیں ہے، مگر یہ چٹھی لکھ کے دے کے جا رہا ہوں کہ میں ابھی سے آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، بس کرم یہ کرنا کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دینا، میری شفاعت کر دینا۔ یہ بات جب اس نے خط میں لکھی اور ایک بڑے عالم کے سپرد کر کے وہ آگے روانہ ہو گیا۔ اب عرصہ گزرتا گیا، نسلیں ختم ہو رہی ہیں، 1000 سال کا پیریڈ ہے۔ اب وہ ایک ایک کے بعد اس کی تعمیر، تو اسی جو مکان بنا تھا اس کی دیکھ بھال کا بھی مسئلہ، اس کے اندر زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو جو علماء تھے وہ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے کہ کچھ بھی ہو جائے مگر اس کی مرمت اور ساری چیزوں کا تمہیں خیال رکھنا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کے لوگ منتظر تھے کہ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، تو ہر شخص اپنا کوئی مکان سجا رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو سجا رہا ہے کہ حضور آ رہے ہیں۔ اب معلوم نہیں حضور کہاں ٹھہر جائیں، کس کے گھر میں آ جائیں، تو ہر آدمی اسی انداز سے جو ہے وہ اپنے گھر کو سنوار رہا ہے۔ اب جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ پہنچے تو ہر صحابی رسول چاہ رہے ہیں کہ بس حضور کی اونٹنی کی نکیل پکڑیں اور اپنے ساتھ لے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی نہیں، میری اونٹنی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، جہاں یہ ٹھہرے گی بس میرا وہی مقام ہوگا۔ اب وہ اونٹنی مدینے کی گلیوں میں کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، آخر کار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو ان علماء کی اولادوں میں سے تھے، اور ان کے پاس وہ چابی بھی تھی اور اس مکان کی ساری چیزیں تھیں، وہ خط بھی تھا۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک غلام کے پاس وہ امانت کے طور پر رکھوا رکھی تھی کہ بھئی ساری ذمہ داری تمہاری ہے۔ اس کا نام ابو لیلہ تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں اترے اور کہا کہ ابو لیلہ کہاں ہے؟ اس کا نام، ابھی تو حضور پہلی مرتبہ مدینہ منورہ اس انداز سے آ رہے ہیں کہ ہجرت فرما کر آ رہے ہیں، اس مکان کے مالک کا نام بھی پوچھ لیا، وہاں رکے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ رہا، کہا کہ لاؤ بھی لاؤ وہ جو بادشاہ تھا اور جو چٹھی دی تھی وہ چٹھی ہمیں دکھاؤ۔ 1000 سال پہلے یہ واقعہ گزرا ہے، اور
وہ چٹھی انہیں دی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے پڑھا، اس کے لیے دعا فرمائی۔ اب غور طلب نقطہ یہ ہے کہ جس اونٹنی پر اللہ کے نبی سوار ہو جائیں اس اونٹنی کو 1000 برس کا علم ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ تو خود پہنچے گی۔ تو جس اونٹنی پر حضور سوار ہوں اسے تو اتنا علم ہو۔ اب اندازہ لگاؤ کہ پھر حسنین کریمین تو حضور کے کاندھوں پر سوار رہے، اللہ نے انہیں کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ اور پھر رہی خود بذات حضور کی ذات تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا علم انہیں عطا نہیں کیا ہوگا، کچھ بچا ہی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہر علم اللہ نے عطا کیا ہوگا۔ تو جو یہ مدینہ بسا اس کے بسنے کی میں نے ساری آپ کو بتا دی کہ اس انداز سے مدینہ المنورہ وسا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تکالیف اٹھا کر، اذیتیں اٹھا کر، تکلیفیں اٹھا کر مکہ سے مدینہ آئے ہیں۔ اب وہ معاملہ نہیں رہا جو مکہ میں تھا۔ مکہ میں تو لوگ ستا رہے تھے، راہوں میں کانٹے بچھا رہے تھے، وہاں تو پیٹھ پر اوجڑیاں ڈال رہے تھے، آپ اللہ کا کلام کی تلاوت کرتے تو کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے، مگر یہاں وہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں تو جتنے لوگ ہیں سب حضور پر نثار ہیں۔ اس وقت تو غلاظت حضور پر پھینکی جا رہی تھی، اب مدینے میں حضور کا حال یہ ہے۔ قرآن نے ابتدا میں یہ فرمایا کہ جب میرے حبیب سے تمہیں کلام کرنا ہو، کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو، کوئی گفتگو کرنا ہو تو پہلے صدقہ دیا کرو اور پھر میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو۔ اب جب حضور وہاں پہنچے تو ہر شخص یہ چاہتا کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ اب حضور علیہ السلام کے پاس لوگ بیٹھ جاتے تو راتوں کو بیٹھے ہی ہیں، اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کسی کو منع فرما نہیں رہے۔ اب حضور کو کار نبوت بھی انجام دینے ہیں، اپنے گھر بھی دیکھنا ہے، اور اب یہ بھی حکم آ چکا ہے کہ بھئی اب تک تو ہم نے کہا تھا کہ صرف صبر کرنا ہے، لوگ جو چاہیں کرتے رہیں، آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ اب حکم آ گیا ہے کہ اب کوئی ستائے، اب کوئی پریشان کرے تو اس کا جواب بھی دینا ہے، اب جنگ بھی ہوگی۔ اب تک تو صبر کر لیا ہے، اب اللہ کے نبی کو بہت سارے کام۔ اب لوگ آتے اپنے مسائل اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے، اب حضور تھک جاتے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ اٹھ کر کے بھاگ جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آیا کرو تو کچھ دیر بیٹھا کرو اور اس کے بعد خاموشی سے چلے جایا کرو، اس لیے کہ میرا جو حبیب ہے وہ بڑا حیا والا ہے، وہ تھکا بھی ہوگا، وہ تکلیف میں ہوگا، اسے اذیت ہو رہی ہوگی، مگر وہ کہے گا نہیں مگر میں تو رب العالمین ہوں، مجھے کس کی حیا ہے، بس اپنا کام کرو اور فوراً چلے آؤ۔ اور میرے حبیب کو جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو، نام پکارتے ہو کہ اے فلاں یہاں یہاں، نہ، جب میرے حبیب کو پکارو تو محبت بھرے انداز میں پکارو، کبھی یا رسول اللہ کہہ کر پکارو، کبھی یا نبی اللہ کہہ کر پکارو۔ اب حالات یہ ہیں کہ صحابہ کرام جب بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی خطاب فرماتے ہیں تو یہ بار بار آپ سنتے ہیں کہ صحابہ کرام ایسے بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ ہاتھوں میں اٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دھوپ میں آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو پسینہ مبارک آ رہا ہے وہ شیشی میں بھرنے لگا۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حضور بات یہ کہ میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو کے لیے میرے پاس معاملہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کا پسینہ مبارک لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر اطمینان سے بھر لو۔ جب شیشی بھر لی کہا کہ اپنی بیٹی سے کہو کہ اسے بطور عطر استعمال کرے، تو تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ وہ پسینہ لے کر کے گیا تھا
اپنی بیٹی کو لگایا، گھر میں لوگوں نے استعمال کیا، تو پورے مدینے کے اندر اس کے گھر کا نام خوشبو والا گھر پڑ گیا تھا۔ بلکہ میں نے کہیں یہاں تک پڑھا کہ اس بچی کے یہاں جب اور بچوں کی ولادت ہوئی تو ان کے اندر بھی مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی تھیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام مدینے میں ہیں، جنگیں بھی ہوئیں، دوسرے معاملات بھی ہوئے، فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوا، وہ سارے واقعات ہیں کہ جو بہت تفصیل طلب ہیں اور ایک نشست کے اندر اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال اب آتے ہیں اس طرف کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا جب آخری ایام آئے ہیں، ظاہری طور پر جب حضور السلام دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب آخری حج فرمایا تو اس حج کے موقع پر تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام وہاں موجود تھے۔ اب اللہ کے نبی کو ایک ایسا پیغام دے کے جانا ہے جو قیامت تک لوگوں کے کام آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، ممکن ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہو۔ اور وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں کہ بھئی یہ آخری حج ہوگا، اس کے بعد شاید کئی لوگ مجھ سے ملاقات نہ کر سکیں، کیونکہ جو مدینے میں رہنے والے ہوں گے وہ تو حضور سے بعد میں بھی مل سکتے تھے، مگر اب حال یہ ہے کہ جو یمن سے آیا ہے، کوئی شام سے حج کرنے آیا ہے، کوئی کسی اور کنٹری سے آیا ہے، تو وہ اس کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ تو آخری ان کی ملاقات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اب اسے سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایک دعا کا طریقہ بھی میں بیان کر دوں۔ یہ جو جملے ہیں ابتدا والے، یہ دعائیہ جملے ہیں۔ جب خطبہ بھی کوئی خطیب دیتا ہے تو وہ پہلے الحمدللہ سے شروع کرتا ہے، تو الحمدللہ کے 2 معنی آتے، ایک تو شکر کے بھی آتے ہیں اور ایک تعریف اور توصیف کے بھی آتے ہیں، اور یہ دعائیہ الفاظ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کیا فرمایا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب حضور کی تعلیم یہ ہے کہ جب تم دعا مانگنے کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی تعریف اور توصیف کیا کرو۔ میں دنیا کا رواج ہے کہ جس سے طلب کیا جائے وہ آپ کو دعا دیتا ہے، اب اللہ کو تو معاذ اللہ دعا نہیں دی جا سکتی، اس سے تو مانگی جائے گی۔ تو مانگنے سے قبل کہو کہ باری تعالیٰ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تو جواد بھی ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ ان جملوں کا استعمال کیا جائے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کر رہے ہوں تو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تو اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت کرتے ہیں۔ اسی سے مراد اللہ سے، کہ ہم کیونکہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں نا ابھی تو کہا کہ اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی تو معصوم ہے، جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، جو ان کو تک لے وہ کائنات کا سب سے افضل شخص ہو جائے کہ کوئی قطب، کوئی غوث، کوئی ابدال اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ مگر اللہ کے نبی کی عاجزی دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے عاجزی اور انکساری، اور ہمارے یہاں یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ اور میں اس لیے توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک پیر صاحب کا انتقال ہوا تھا، ان کے 40واں تھا، تو میں نے کہا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ان کے ایک جو مرید تھے وہ آپے سے باہر ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ بولے کیوں؟ بولے تم مغفرت کراؤ گے؟ معاذ اللہ، تم حضرت کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے؟ میں نے کہا بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، مگر ہم درود پڑھتے ہیں، کبھی درود کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کرو۔
کہ اللہ تو ان پر رحمتیں نازل فرما، اللہ تو ان پہ برکتیں نازل فرما، تو کہ اللہ برکتیں رحمتیں تب نازل فرمائے گا جب ہم کہیں گے۔ وہ تو خود سراپا رحمت ہے، تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، مگر ایک سلسلہ اللہ نے طریقہ ہمیں دیا کہ حبیب کے لیے پر درود ایسے بھیجا کرو۔ تو اب حال یہ کہ اگر کوئی نپٹ جاہل بھی شخص ہے اور وہ پیر مغا بن جائے اور جبہ کبے بیٹھ کے، تو اس کے مریدین یہ سمجھتے ہیں کہ مغفرت کا ٹکٹ تو انہی کے پاس سے بٹ رہا ہے۔ اور مولانا رضوان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے کہ وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ پیروں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ ان کی قبروں پر بیٹھ کر کے ڈھول تاشے کر رہے ہوں گے اور فرشتے نیچے ان کے ڈھول بجا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود انہوں نے عمل کیے نہیں ہیں۔ پیر مرید سوچ رہے ہوں گے کہ ہاں حضرت ہیں یہ تو۔ اس لیے عاجزی انکساری کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر سکتا نہیں ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرے اسے کائنات میں کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے کا جو آغاز کیا وہ ان جملوں کے ساتھ کہا، توحید کی بھی بات کر دی کہ بھئی میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، لوگوں مجھ سے سنو، میں تمہیں بیان کرتا ہوں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کے بعد اس جگہ میری تم سے کبھی ملاقات ہوگی، جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا۔ لوگوں یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزت تمہارے پاس قابل احترام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے پروردگار سے جا ملو، جسے تمہارا آج کا دن تمہارے اس مہینے میں تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ سنو، کیا میں نے پیغام حق پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اب یہ دیکھیے کہ نبوت کا کام اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا، ایک ذمہ داری دی۔ اب اللہ کے نبی تمام لوگوں سے فرما رہے ہیں بھئی گواہ ہو جاؤ، جو حق کا پیغام تھا پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ تمہیں دین کی بات بتا دی کہ نہیں بتا دی؟ تمہیں توحید کا راستہ بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ تم تو بت پرست تھے، تم نے خانہ کعبہ کے اندر سیٹیاں بجا بجا کر، تالیاں بجا بجا کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، عورتوں کو بیچا کرتے تھے، تمہارے تو یہ حال تھے۔ اب میں نے جو تمہیں اللہ نے مجھے پیغام دیا، اب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تمام صحابہ کرام موجود ہیں، سب نے کہا کہ بے شک۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی امانت ہو وہ اس شخص کو ادا کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھائی ہے۔ جاہلیت کا سارا سود معاف ہے، البتہ اصل مال تمہارا حق ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی اگر کسی نے امانت رکھوائی ہے اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں تم نے جو پہلے بزنس کیے، سود پر مال لیا دیا، وہ سارا پیچھے والا معاف ہو گیا، اصل مال لے لو، مگر اب آئندہ سود کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے۔ اب جو لفظ ظلم ہے، اب آپ دیکھیے گا آگے کتنی بار آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا ہے اور نہ اپنے اوپر ظلم ہونے دینا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر میں تلوار اٹھائی جائے گی اتنی زیادہ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو جہاں ظلم کی ابتدا ہو بس اسے وہیں پہ ختم کر دینا چاہیے کہ بھئی اب نہیں سہنا ہے۔ ضمناً میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو کئی لوگ سوال طلاق کے مسائل لے کر آتے ہیں، اس کے لاتے ہیں۔ کئیوں کی بچیاں 6-6 سال سے پٹ رہی ہیں، شوہر ان کا مار رہا ہے،
ماں باپ وہی اسی زمانے میں کہ صاحب ہمارا اسٹیٹس خراب ہوگا، پٹتی رہے، ظلم سہتی رہے، آواز نہیں اٹھانے دیں گے، دوسری بچیوں کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے گا۔ برابر ظلم سہنا بھی آپ ظلم کو بڑھا رہے ہیں، اس کو تقویت دے رہے ہیں۔ آپ اپنی آواز اٹھائیے اگر آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے بلی کا بکرا بنا دیا کہ ہم نے یہ کر دیا تو اب جو چاہے اس کے ساتھ ہوتا رہے، نہیں، آپ اس کی بات سنیں گے، اس کی بات کو سمجھیں گے، پھر کوئی فیصلہ آگے لیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود نہیں لینا چاہیے، اور پہلا سود جسے میں دیا ہے وہ سارا معاف ہے۔ یقیناً جاہلیت کا خون معاف ہے، اور پہلا خون جسے میں ساقط کر رہا ہوں میرے چچا کے بیٹے ابن ربیعہ بن حاصر، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں، میرے چچا کا بھی بیٹا قتل ہوا، اب جو پہلے ہو گیا وہ سارا معاف کیا جا رہا ہے، سود بھی معاف کیا جا رہا ہے، قتل کو بھی معاملہ ختم کیا جا رہا ہے، کس چیز کو ختم کرو باقی کو دیکھیں گے۔ بے شک جاہلیت کے منصب و عہدے گرا دیے جاتے ہیں سوائے خانہ کعبہ کی رکھوالی اور حجاج کو پانی پلانے کے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ جو اپنے آپ کو سردار بنتے نا، یہ فلاں قبیلے کا سردار، یہ فلاں قبیلے کے سردار، یہ الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب کوئی سردار وردار نہیں، سارے جو منصب تمہارے پاس تھے کہ ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے، وہ سارے ختم، صرف ایک منصب رہے گا، وہ یہ کہ کعبے کی رکھوالی کی ذمہ داری جن کے پاس ہے وہ رہے گی، اور جو حجاج آتے ہیں، حج کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ ان کی جو خدمت کرتے ہیں بس وہ رہے گا، باقی سارے ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے گئے۔ لوگوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا فرمایا ہے، لہذا کسی وارث کے حق میں وصیت نہ کی جائے، بچہ اسی کی شخص کی جانب منسوب ہوگا جس کی بیوی سے وہ پیدا ہوا، اور حرام کاری کرنے والے کے لیے پتھر ہے، یعنی خامخواہ جو ہے وہ الزام نہ لگائیں کہ میاں یہ کئی لوگ معاذ اللہ مذاق میں بھی اوہو تیرا بیٹا تیرے اوپر نہیں گیا، ارے کس کا ہے بھائی، یہ اس طرح کی باتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں، کسی کی پاک دامنی پر الزام لگا رہے ہیں، اس کے کیریکٹر پر آپ انگلی اٹھا رہے ہیں، کہا کہ نہیں جو اس کا بیٹا کسی نے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے وہی مانا جائے گا۔ ہاں کوئی اگر زنا کر لے تو اس کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا اس کے لیے پتھر ہے، کہ اگر کوئی شادی شدہ شخص یا خاتون یا مرد کوئی زنا کاری میں مبتلا ہو جائے، جس وقت معاشرے میں بڑا عام ہے، تو اگر اسلامی قانون یہاں پر نافذ ہو تو حکم یہ ہوگا کہ اس کو ایک جگہ کھڑا کر کے جب تک پتھر مارے جائیں جب تک کہ وہ ختم نہ ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ان کا حساب و کتاب اللہ کے سپرد ہے، جس شخص نے اپنی نسبت اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی جانب کی، یا کوئی غلام اپنے آقا کے بجائے کسی اور کو اپنا آقا بنائے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ کیا اہم پیغام ہے۔ آج کوئی نائی ہے وہ خصابی لکھ رہا ہے، بولے وہ بات خراب ہو جائے گی کیونکہ میں نائی ہوں، دو بھی ہے وہ بھی خصاب ہے۔ کوئی ہماری فیلڈ میں آ جائے تو اسے لگتا کہ یار یہ سیدوں کے ہاتھ پیر زیادہ چومے جا رہے ہیں، بولے سید ہی لکھو، دوسرے شہر میں جا کر لکھ دو تو لوگ ہمارے ہاتھ پار چومیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اگر اپنا اس طرح سے کرو گے تو اس کا مطلب تم نے اپنا باپ بدل لیا، اور جس نے اپنا باپ بدلا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ میں فیس بک پر اتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے پورے شجروں سے مجھے واقفیت ہے، مگر وہ حضرت سید بھی لکھ رہے ہیں، کوئی خاصاب جو ہے وہ آگے لگا رہا ہے، وہ بھنگی خاں چمار خاں سبھی ہیں، اب تو جو بھی ہیں وہ خاصاب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاوند کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے دے۔ اب یہ اگر خواتین سن رہی ہیں تو وہ بھی دیکھیں کہ شوہر کا مال وہ کسی اور کو دے سکتی نہیں ہے جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو۔ قرض قابل ادائیگی ہے، عاریتاً محض استعمال کے لیے لی ہوئی چیز واپس کر دی جائے،
تحفہ کا بدلہ تحفہ دیا جائے، اور جو شخص کسی کا ضامن ہو تو تاوان وہی ادا کرے گا۔ یعنی کسی نے ضمانت پر آپ نے کہا کہ بھئی میں بڑا جانتا ہوں فلاں آدمی کو، ان کو 1,00,000 روپے دے دو، میں ذمہ دار ہوں۔ ہمارے یہاں بڑا ہوتا ہے کہ صاحب ہم ذمہ دار ہیں، بیٹھے تو ہیں، دے دو۔ اب دے دیا، اب وہ دے نہیں رہا، تو اب وہ جو بیچ والا ہے وہ بھاگ گیا کہ بھئی اب تم دیکھ لو اپنے آپس میں، مجھے تھوڑی پتا تھا اتنا بڑا گندہ نکلے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ضمانت دینے سے پہلے سوچ لو، اگر ضمانت لے لی تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ ادا کریں، ورنہ ضرورت نہیں ہے خواہ جو ہے بیچ میں پڑنے کی۔ اے لوگوں، اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال حلال نہیں سوائے اس کے کہ وہ خوش دلی سے پیش کرے۔ اب اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت نظام، کیونکہ یہ پورے انٹرنیشنل لیول پر یونیورسل ایک پیغام اللہ کے نبی آخری خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں، کہا کہ جتنے مسلمان ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، محبت کے ساتھ رہنا ہے، شفقت کے ساتھ رہنا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہ اب تمہیں بھائی بھائی بنا دیا تو اس کے مال پہ قبضہ کر لو گے، بھئی تم ہمارے بھائی ہو، وہ مال دو میں نہیں، وہ خوش دلی سے کوئی آپس میں آپ کو تحفہ دے دے، آپ کی ہیلپ کر دے، آپ کی مدد کر دے تو جائز ہے، ورنہ مال پہ قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اے لوگوں، سال میں مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں اضافے کا باعث ہے۔ کفار اس کے ذریعے مزید بھٹکائے جاتے ہیں، وہ ایک سال کو حلال قرار دیتے ہیں، دوسرے سال کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ ان کے مہینوں کی تعداد پوری کریں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے قابل حرمت بنایا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو چیز فیصلہ تھا وہ ہو چکا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا۔ اب کسی کے کہنے سے کوئی حرام چیز حلال ہو سکتی نہیں ہے۔ یہ کفار کا طریقہ ہے کہ یہ اپنے دین کے اندر تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اس میں ایڈیشن نئی نئی چیزیں لاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جو آسمانی انجیل و زبور ہے، انجیل آج بھی لوگوں کو ملتی ہے مگر اس کے اندر اضافے کر دیے گئے، اپنی مرضی کی چیزیں بڑھا دی گئیں، جو نہیں پسند تھی انہیں گھٹا دیا گیا۔ یقیناً زمانہ گھوم کر اس حالت پر آ گیا ہے جیسا اس نے دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 ہے۔ جس دن اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل اور 1 تنہا ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب اور جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ یعنی 12 مہینوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، جس کا وجود ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کہ جو 12 مہینے، کہا کہ اب اس کے اندر یہ نہیں ہو سکے کہ اب 13واں مہینہ جو ہے وہ ایڈ کر لیں یا ایک کم کر لیں۔ یہ کفار کیا کرتے تھے کہ انہیں لگا کہ بھئی ہم نے رجب کا مہینہ حرمت والا مان لیا، اس کے اندر کچھ ہمیں گڑبڑی کرنی ہے، اللہ کا خوف بھی آ رہا ہے، تو معاذ اللہ یہ گھٹا بڑھا کر کے آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ یہ نہیں بلکہ یہ تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے بعد گمراہ ہو جاؤ کہ آپسی جنگ و جدال، کشت و خون میں مبتلا رہو۔ یعنی یہ نہیں کہ تم اب میرے بعد جو ہے وہ گمراہ ہو جاؤ، صرف معاملہ یہ نہیں کہ میرے سامنے ہو تو صاحب ایمان رہو، ایمان لے آئے تو اب ایمان پر رہنا ہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، اپنے غلاموں اور اپنی باندیوں کا خیال رکھو، اپنے غلاموں اور باندیوں سے اچھا سلوک کرو، انہیں اسی میں سے کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہ لباس پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ کیا خوبصورت بات! اب غلام کا زمانہ نہیں ہے، اب نوکروں کا، لیبر کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیال رکھو کہ اگر آپ اپنے یہاں کسی نوکر کو رکھ رہے ہو، کسی نیچے غلام کو رکھ رہے ہو، تو وہی کھانا کھلانا جو تم خود کھاتے ہو، کوشش کرنی کہ لباس وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اب الٹ ہوتا ہے کہ میں تو ایک چیز پر بڑی مجھے وہ ہوتی، میں ہر جگہ اپنے خطاب میں کہتا ہوں، کسی ایکسپورٹر کے یہاں لیبر کام کرتی ہے، لیبر اچھا کام کر رہی تو آپ کا بزنس گرو کرے گا، لیبر آپ کو دھوکہ دینے لگی آپ گرو نہیں کر سکتے۔ حال یہ کہ شادی ہو تو لیبر کا بڑا گھٹیا سا کھانا، وہیں فرم میں ایک قورمہ بریانی کا پتیلا منگایا، بولے تو دعوت ہو گئی تمہاری۔
اب جو شہر کے جتنے خالی نیتا اور ادھر ادھر کے لوگ گھوم رہے ہیں جو اپنے آپ کو معزز کہتے ہیں، جو لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں، لوگوں کو ستا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اب وہ VVIP ہیں. اب ان کا جو کھانا ہوگا وہ بڑا اسپیشل ہوگا. اب تو وہ 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل کے اندر ہم پروگرام رکھیں گے. اب جس نے پوری زندگی تمہیں کما کر دیا، جو تمہارا غلام تھا، ایک ایز اے غلام تھا، جو آپ کی لیبر تھی، آپ کا واچ مین تھا، آپ کا ڈرائیور تھا، آپ نے اس کی عزت و حرمت کو سمجھا ہی کچھ نہیں. آپ نے اس کو وہ کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ غلاموں کو وہ کھانا کھلانا ہے، باندیوں کو وہ کھلانا جو تم خود کھاتے ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ گیدرنگ کسی کی زیادہ ہو. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں اور لیبر کلاس کے سٹینڈرڈ میں فرق ہوتا ہے، لباس کا، کھانے پینے کے انداز کا. تو یہ ممکن ہے کہ یہ ایسا ہو کہ آپ کھانا وہی کھلائیں، جگہ بھی وہی ہو، مگر آپ الگ کچھ مہمانوں کو الگ بلا لیں، مگر ٹریٹمنٹ دونوں کو سیم دیں گے تو بات ٹھیک ہے. مگر یہ کہ آپ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں اس کی طرف، تو اس کی پکڑ ہوگی. اسی لیے میں جو ہر سال خطاب کرتا ہوں جگہ جگہ، میں نے کہا کہ بات صرف وہی کریں کہ جو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹلی حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمائی، اور وہ لفظ و لفظ آپ سن رہے ہیں اس وقت. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایسی غلطی کریں جسے تم معاف کرنا نہیں چاہتے تو اللہ کے بندو ان کو فروخت کرو اور انہیں تکلیف نہ دو. یعنی کسی نے کوئی غلطی کر دی، کسی خادم نے، کسی ملازم نے، بات غلاموں کی ہو رہی مگر اب اس وقت وہ نہیں ہے، اب تو ملازم ہے تو ان کا میں اس نام اس لیے لے رہا ہوں. غلطی کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھیے. جو ہم سب عاشق رسول بن رہے ہیں نا، اب ہم جھنڈے لگا کے، امامے لگا کے، نالے پاک کا نقش لگا کے ہم سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہوگا کہ محفل سجا لی اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا. کردار میں ضرور اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیے کہ یہ کر رہے ہیں تو کیا حضور کی بات پر عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں برسوں رہا اور ایز اے خادم رہا، خدمت کرنا میرا کام تھا. بڑی غلطیاں بھی مجھ سے ہوئیں مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی جھڑکا. کام خراب ہو گیا بس خاموشی سے اللہ کے نبی چلے جاتے تھے. اب اللہ کے نبی فرما رہے کہ تمہیں لگتا کہ اس نے نقصان بہت کر دیا، تب اسے اذیت مت دو، اسے پریشان مت کرو، اسے ذلیل نہ کرو، اسے بیچ دو. کہ اس وقت غلاموں کا زمانہ ہے. آج کے وقت میں کوئی لیبر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی، نقصان کر دیا تو اس پر ظلم کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو تانے دینا نہیں رکھنا. اسے باہر کر دیجیے، دوسرا لے آئیے. مگر یہ حکم نہیں ہے کہ روز آپ اس کو ذلیل کریں گے، آپ اسے پریشان کریں گے اور آپ اسے برا بھلا کہیں گے. اور پھر نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے حقوق واجب ہیں اور ان کی ذمہ داری تمہارے حقوق ہیں. تمہاری عورتوں کے ذمے تمہارا حق ہے، وہ اپنے پاس ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم ناپسند کرتے ہو، اور یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بے حیائی کا عمل نہ کریں. اگر وہ ایسا کوئی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ تم انہیں خوابگاہوں میں چھوڑ دو اور انہیں ہلکی سی تنبیہ کرو. اگر وہ باز آ جائیں تو دستور کے مطابق نان و نفقہ اور لباس ان کا حق ہے، اور عورتوں کے متعلق بھلائی کی نصیحت قبول کرو. نبی رحمت علیہ السلام نے آخری خطبے میں عورتوں کو اسپیشل جگہ دی ہے، کیونکہ اس زمانے کی بات چل رہی کہ جہاں عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے کی بات تو یہ تھی کہ جس خاتون کو پیریڈ ہوتے مہینے میں اور اسے ماہواری آتی تو یہ لوگ اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اس کے کمرے میں بند کر دیتے تھے اور اس کو اتنا نیچ اور کمتر سمجھتے تھے کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو ناپاک شے ہمارے جان کو لگ گئی ہے. اور اتنے دن نہ اس سے بات کرتے، نہ ڈھنگ سے کھانا دیتے، اور نہ کوئی ایسا کام جو اس کی حق میں بھلائی کا ہو، وہ کچھ نہیں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ جو ان کا حق ہے وہ تمہیں ادا کرنا ہے. سیرت پر بڑے خطاب ہوتے ہیں، کبھی اس پر بھی تو بات ہو کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ حضور کا اخلاق کیا تھا؟ کہا حضور کا اخلاق پوچھتے ہو، قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کہ مطلب؟ کہا کہ حضور کا اخلاق پورا کا پورا قرآن تھا. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ حضور گھر میں کیسے رہتے تھے؟
کہا کیسے رہتے تھے؟ ایک عام انسان کی طرح. کہا کہ کیسے؟ کہا کہ گھر میں کوئی ہم کام کر رہے ہوتے تو اللہ کے نبی ہاتھ بٹوایا کرتے تھے. اللہ کا ہم جھاڑو لگا رہے ہوتے، اللہ کے نبی اس میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. ہم کچھ پکا رہے ہوتے تو اس میں ہمارا ساتھ دیتے. گھر کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی اس میں ساتھ دیتے. اب یہ کون ساتھ دے رہا ہے؟ جو ساری کائنات کے مالک اور مختار ہیں. اب دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے، حضور سے تو بڑا نہیں ہو سکتا. اب میں نے بڑے بڑے عالموں کو اور بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، پھوں پھاں کرتے گھومتے ہیں گھر کے اندر. ابھی گھر کے کام کرنے کے لیے بنے ہیں، ہمیں پتا کیا پروٹوکول ہے ہمارا. لوگ کتنی عزت کرتے ہیں. گھر کا کام ہم کریں گے، سبزیاں ہم لائیں گے. بھئی کیا تم حضور سے بڑے ہو گئے؟ کسی شیخ کو کبھی دیکھا آپ نے کہ وہ بازار سے سامان خرید کے لے جا رہا ہو یا اپنی بیوی کو شاپنگ کرا رہا ہو؟ کیوں کہ وہ پیر بن گئے ہیں، مگر حضور کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے. اور جب انہوں نے کچھ دین ان کو آ بھی گیا تو انہوں نے کہا کہ اسے دکانداری کرو. ایک عام آدمی کی طرح اگر گھومنے لگے تو لوگ تو کوئی ویلیو نہیں دیں گے. ارے بھئی اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ویلیوبل شخصیت کائنات کے اندر ہو سکتی ہے؟ اور حضرت عائشہ فرماتی کہ گھر کے کام کاج میں ہمارا ساتھ دیتے. تکلیف کوئی ہوتی تو ہمیں دلاسا دیتے. گھر سے کوئی بازار سے کوئی سامان ہوتا تو حضور لا دیا کرتے تھے. صفائی کے مرحلے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیویوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے، اپنے ہاتھ سے لقمہ رکھتے. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. حضور نے کہا کہ حضرت عائشہ موجود تھیں. کہا ان کی دعوت ہے؟ کہا کہ حضور آپ ہی کی دعوت ہے. کہا کہ پھر ہم نہیں آ رہے. وہ دوبارہ آیا. کہا کہ حضور آپ کی دعوت ہے. کہا کہ ان کی بھی ہے. کہا کہ حضور ان کی نہیں ہے. کہا کہ ہم بھی نہیں آ رہے. 3 مرتبہ ایسا ہوا. چوتھی مرتبہ میں جب وہ آیا تو کہا حضور آپ کی بھی دعوت ہے اور ان کی بھی دعوت ہے. تو ویکینڈ پر اپنی بیوی کو کہیں کھانے پہ پردے کے اہتمام کے ساتھ لے کر جانا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. ہمارے یہاں کوئی دیندار ہو گیا تو وہ تو نکلا پھر رہا. بولے میاں میں کیسے کر دوں گا، تو گھر سے باہر نکلے گی تو میرے ساتھ کھانا کھانے جائے گی. بھئی تم نے دین پڑھا ہی نہیں ہے. اور دوسرے کوئی بیچارہ کرنے بھی لگے ہم جیسا تو جتنے جو بیچارے خالی جو داڑھی رکھ کے بہت بڑے علامہ فہامہ بن گئے ہیں، جبے کبے رکھ کے، بولے میاں دیکھو یہ تو خدا پہ سے باہر ہو رہے ہیں، یہ فلاں جگہ دیکھا، فلاں جگہ کھا رہے تھے، فلاں جگہ محفل میں تھے. ارے بھائی عورتوں کو اسلام نے حقوق دیے ہیں. اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات کے اندر شریعت کو سمجھنے والا، کیونکہ وہ تو خود صاحب شریعت ہے، وہی تو پیغام دے رہے ہیں، وہی تو بتا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم تھا کہ تو دور جہالیت ہے، تو اسپیشلی سمجھا رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ ٹھیک ٹھاک رہنا. ہمارے یہاں آج بھی یہ سوچ ہے، بلکہ میری 3-4 دن پہلے کی بات، میرا ایک دوست ہے چوراہے پر اس کی بریانی کی دکان، تو ایک شاب کھڑے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی کہ میں ایسے پریشان ہوں، ویسے پریشان ہوں. تو اس کا دوست آگے کہتا ابے تو پریشان ہو گئی، تو نے بیوی کو سر پہ چڑھا کے رکھا، تو پرسوں بھی فلاں جگہ اس کو شاپنگ کرا رہا تھا. اب بولے ہمارے ابا نے تو یہ سمجھایا کہ یہ پیر کی جوتی ہوتی ہیں، تو نہیں سمجھ رہی ہے اس بات کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے اجداد ہوں، میرا باپ ہو، دادا ہوں، ان کی بات جوتی کی نوک پر اگر اللہ کے نبی کی بات کے سامنے آ جائے، پھر اللہ کے نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے آبا و اجداد کیا کرتے تھے، اگر بیک گراؤنڈ میں جاؤ تو ممکن ہو بت پرست ہوں، ہندوستان میں رہتے تھے، ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کرتے ہوں، تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہماری وہ ایسا کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے. نہ، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہمیں وہ کرنا ہے. تو بیویوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے، ان سے محبت سے پیش آئیے، شریعت کا جو مطالبہ ہے وہ پورا کیجیے. مگر شریعت نے بتا دیا کہ اگر وہ بے حیائی کرنے لگے، تم جس کو ناپسند کرتے ہو اسے گھر میں بلا کر کے بیٹھانے لگے، تو اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ اب اس پہ لٹھے پکڑنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کچھ دن کے لیے الگ ہو جاؤ، خوابگاہوں میں چھوڑ دو، میں تیرے پاس نہیں سوتا. پھر اسے کچھ ہلکی پھلکی تنبیہ کرو، اسے ڈانٹ دو، ڈپٹ دو، اور پھر اگر وہ مان جائے، باز آ جائے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر آگے اور مسئلے ہیں، چیزیں ہیں، آپ چھوڑ سکتے ہیں. مگر پہلے سمجھانا ہے، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. اور جو ان کا نان و نفقہ ہے، ان کا لباس ہے، ان کے کھانے کی چیزیں ہیں، ان کے سارے معاملات ہیں، وہ آپ کو کرنی ہے.
اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے متعلق بھلائی کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہاری پابند و تمہارے زیر فرمان ہیں، وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا اور کلام الہی کی برکت سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ میں بات کرتا ہوں کہ جو داماد ہوتے ہیں یہ ایک اسپیشل مخلوق بن جاتے ہیں شادی ہوتے ہی۔ جب وہ لڑکی نکاح رشتے ہو رہے ہوتے ہیں تو میاں اسے سر پہ فون پہ باتیں چل رہی ہیں، اب اس میں چھپا کیا ہے، کیا چھپ کے بات کی جائے، سب باتیں کر رہے ہیں، تو اس کو وہ خواب دکھائیں گے کہ تم تو ملکہ ہو اور تم تو یہ ہو اور تم جو آ جاؤ گی تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اب جب وہ آ جائے تو وہ سارے بھرم ٹوٹ جاتے ہیں، اب وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے ڈرو، اس لیے کہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ اب سالے کی شادی آ جائے، اب داماد کا اصلی روپ نکل کے آتا، بولے صحرا بن رہا ہوگا اسی ٹائم غائب ہوگا۔ اب سالے صاحب فون کر رہے ہیں، سسر صاحب بھی فون کر رہے ہیں، بھائی کہاں ہو؟ بولے ہاں آ رہا ہوں۔ اب کہیں بیٹھا ہوا ہے اور دوستوں سے کہہ رہا، بولے میں اس لیے لیٹ جا رہا ہوں، میں دیکھوں گا میرے بنا بنوائیں گے کہ نہیں بنوائیں گے، اگر بنوا لیا تو پھر انہیں بتاؤں گا میں۔ اب وہ بیچارے پریشان ہیں کہ حضرت آئیں، ادھر لڑکی والے انتظار کر رہے ہیں کہ میاں وہ آ جائیں تو بات بنے اور سارے کام ہوں، ادھر یہ اپنی اس میں کہ صاحب اگر یہ لے کے تو جائیں، بارات لے کے تو نکلے، اگر میرے بنا پھر انہیں میں بتاؤں گا۔ اب وہ جس وقت ٹیبل لگے گی سینٹر ٹیبل دولہا کے لیے، داماد صاحب غائب ہوں گے۔ بولے بھائی کہاں کیوں سائڈ میں کھڑے ہو کو سگریٹ پی رہے ہیں؟ بولے بھائی کہاں کیوں، یہاں آ جاؤ۔ ارے بولے دیکھوں گا یہ مجھے بلائے گا کہ نہیں بلائے گا، کہ دوستوں کو کھلا کے ختم کر دے گا کہانی۔ اب یہ جہالت کی باتیں ہیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو کہ آپ کو یہ پروٹوکول آپ کو دیا جائے۔ لوگ بظاہر عزت تو کر لیں گے مگر پیچھے سب گالیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں کہ بڑا یہ کمین آدمی ہے، یہ تو رنگ میں بھنگ کرنا اس کا کام ہے۔ پھر ایک ڈرامہ ہوتا ہے کہ میاں ہم سب شامل ہیں کیونکہ انسان ہیں تو ہم سے سب سے چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کوئی سمجھے میں کسی وہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ ہمیں شیطان بہکاتا، سسرال والوں سے کوئی بات ہو گئی، بولے بھائی میں تو جاؤں گا نہیں، اس گھر میں قدم نہیں رکھنا، تجھے جانا تو چلی جا۔ اب اسے معلوم ہے اس خاتون کو کہ اگر میں چلی گئی تو بھی یہ پریشان کرے گا، بولے میری عزت تھوڑی تھی، تو نے تو انہی کی بات رکھی۔ اب عورت اندر ہی اندر پریشان ہے، اینزائٹی ہو رہی ہے، دقت میں ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہے، یہ لوگوں کو یہ دکھا رہا کہ میں بڑا حضرت ہوں اور میں یہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ بیچاری کمزور ہیں، جو تم کہو گے وہی کریں گی، کیونکہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ زیادہ کچھ کرے گا تو طلاق دے کے گھر پہ بیٹھا دے گا۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر یہ رواج تو ہے نہیں کہ طلاق شدہ سے آسانی سے شادی کوئی کر لے، اس لیے اس جھیلتے رہتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اور میں نے ایک جملہ کہا ابھی امروہہ میں کہ جب میں قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی رعوف الرحیم ہے، معنی تم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم، کہ کسی امتی کا مشقت میں پڑنا اللہ کے نبی کو دشوار ہوتا ہے، کسی امتی کو کاٹا چبھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس امتی کے کاٹا چبھتا محسوس میں کرتا ہوں۔ اب آپ نے اپنے کسی عزیز کے نوکر کے تھپڑ مارا، غلطی نہیں تھی، آپ نے بظاہر اس کو تکلیف دی مگر تکلیف حضور کو ہو رہی ہے۔ آپ نے بیجا بیوی کو مار کٹائی کری، مارا یہاں پر ہے، تکلیف اللہ کے نبی کو ہو رہی ہے۔ اب کہہ رہے ہو یار بڑا درود پڑھ رہی ہوں، مولانا صاحب تو بڑی فضیلت بیان کر رہے تھے، اتنا درود پڑھو تو یہ ہوگا، ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ ابھی جب دن رات تم رحمت کی دعا بھی کر رہے ہو اور حضور کو تکلیفیں بھی پہنچا رہے ہو تو رحمتیں کہاں برسیں گی؟ کہاں آپ کو عروج و ترقی ملے گی؟ پہلے اللہ کے نبی کو اذیت دینا بند کرو، اور وہ اذیت اس سے ہی ہے کہ آپ کسی مسلمان کو تکلیف دیں تو وہ پھر نبی پاک علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کیونکہ وہ تمہاری پابند اور تمہارے زیر فرمان ہیں، وہ اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتی، لہٰذا تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امان کے ساتھ حاصل کیا اور کلام الہی کی برکت سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ اور اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب تمہاری اس سرزمین پر اس کی عبادت کی جائے،
لیکن وہ اس بات سے خوش ہے کہ اس کے سوا دیگر ایسی چیزوں میں اس کی اطاعت کی جائے جنہیں تم اپنے اعمال میں کمتر اور حقیر سمجھتے ہو، لہٰذا تم اپنے دین کے بارے میں شیطان سے بچتے رہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان سے تو مایوس ہو گیا کہ کوئی شیطان کی عبادت کرے گا، بھائی جو مسلمان ہو گیا وہ شیطان کو کیوں پوجے گا؟ وہ تو نہیں پوجے گا، مگر شیطان ایک بات میں خوش ہے کہ یہ بھلے سے عبادت میری نہیں کریں، کام میری کریں گے سارے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا، میں چاہتا ہوں کہ جھوٹ بولیں تو جھوٹ تو بولیں گے یہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی سود نہیں لینا، مگر سود تو لیں گے، اطاعت تو میری ہی ہو رہی ہے، خالی عبادت ہی تو نہیں کر رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کرائیں، لڑائی جھگڑے تو کرا رہے ہیں، میری عبادت ہی تو نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس سے بھی بچنا ہے کہ جو تم عمل کر رہے ہو کوئی حقیر سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اس پر عمل کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا دیکھو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقتہ نماز ادا کرو، تم اپنے ماہ کے رمضان المبارک کے روزے رکھو، خوش دلی سے اپنے اموال کی زکوٰۃ دو، اپنے رب کے گھر کا حج کرو، اپنے ائمہ و امراء کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ چھوٹا سا 3 لائن کا سینٹنس ہے، 3 لائن کی باتیں ہیں، مگر اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، 5 وقتہ نماز پڑھو۔ جلوس والے دن سب عاشق رسول ہوں گے، سڑکوں پہ ہوں گے، عشاء کی نماز ہو رہی ہوگی، سب غائب ہوں گے، مسجد خالی ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو جو اذیت ہوئی وہ طائف کے میں جب آپ تبلیغ کرنے گئے، لوگوں نے پتھر مارے، آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا، اللہ کے نبی کو بڑی اذیت ہوئی، مگر اللہ کے نبی نے اس وقت بھی ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کی، ان کے لیے رحمت کی دعا کی۔ پوری پھر حضور کی سیرت پڑھیں کہ کب کب بد دعا کی، نہیں ملتی، صرف ایک مقام پر اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی۔ کس مقام پر؟ کہ ایک جنگ کا موقع تھا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچاؤ کے لیے خندق کھود رہے تھے یا کوئی دیوار آڑ بنا رہے تھے، اور اس آڑ بنانے میں کہ یہ ڈر تھا کہ سامنے والے کب حملہ کر دیں، تو عصر کی نماز اللہ کے نبی کی قضا ہو گئی، اور جب قضا ہوئی اور اللہ کے نبی نے اس کو ادا کیا تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی کہ باری تعالیٰ تو ان کو ہلاک کر دے، جو سب سے اہم نماز تھی عصر کی وہ آج قضا ہو گئی ہے۔ تو نماز کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی فضیلت ہوگی اللہ کے نزدیک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت بلال سے فرماتے کہ بلال اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، کہ نماز میں اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی ہے۔ اب لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جلوسوں میں نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، مگر یہ بات بتاؤ تو بولے یہ مت بتاؤ، صرف عاشق رسول جھنڈے والا رہنے دو، اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، عاشق رسول اور قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور جب اللہ کے نبی سے شفاعت کی امید رکھتے ہو تو کچھ تو پاس پلے اپنے پاس ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ ڈھنگ سے ادا کر نہیں رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں حج پہ جا نہیں رہے، بھئی کیوں نہیں جا رہے؟ بولے ابھی بلاوا نہیں آیا۔ بھیا پاسپورٹ بنواؤ، حج کی فیس جمع کرو، آٹومیٹکلی بلاوا آ جائے گا۔ اب آپ کوشش ہی نہیں کر رہے اور پھر آپ گلا یہ کر رہے ہو بلاوا نہیں آیا۔ اب جب حج فرض ہو گیا آپ پر بلاوا آ گیا، اللہ نے مال دے دیا، آپ کو توفیق دے دیا، اب حج کرنے کیوں نہیں جا رہے؟ بولے وہ بچیاں جوان ہیں، ان کی شادی ہونی ہے۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ حج کرو تمہیں مالدار کر دیا جائے گا، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا، تو جو فرض ہے اسے ادا کرو، اللہ اس فرض کی ادائیگی میں غیبی امداد فرمائے گا۔ ہم سارے کام کر رہے ہیں مگر جو کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ کا حال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایمانداری سے مسلمان صحیح طریقے سے اگر وہ زکوٰۃ دے دیں تو کوئی مسلمانوں میں فقیر نظر نہیں آئے گا۔ آپ خاندانوں میں، رشتہ داروں میں دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ صاحب ہمارے پھپھا، ہمارے چچا فلاں ہیں، جن کو جانتے ہوں جن کی بہت بڑی فرم ہے، یا تمہارے حال بڑے خراب ہیں۔ بولے وہ مولویوں کی لائن تو لگواتے ہیں مگر جو خاندان میں غریب ہیں ان کو نہیں دیکھتے۔
فلاں حضرت سے ان کا معاملہ ہے، فلاں عالم صاحب سے ان کا تعلق ہے، ان کو تو 50,000 کے دیتے ہیں، مگر ہم گھر پہ جائیں تو ہمیں 100 روپے میں لٹکا دیتے ہیں۔ ارے بھائی سب ہو جائے گا، ہاتھ کھینچا ہوا چل رہا ہے، کیونکہ وہاں واہ واہی ہونی ہے کہ میرے نام کا کمرہ بنے گا، پنکھا لگوائے گا تو پنکھے پہ بھی اس پہ پینٹ سے لکھوا کے لائے گا کہ فلاں نے دیا ہے، بورڈ بنوائے گا تو اس پر نام دے گا۔ تو آپ اللہ کے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں، آپ تو سوسائٹی میں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ خاندانوں کے اندر اگر وہ صحیح انداز سے زکوٰۃ دے دیں، اور یہ حکم نہیں کہ آپ کو زکوٰۃ بتا کر دینی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے حالات کمزور ہیں، معاملات ایسے ہیں، تو آپ کو پتا کہ اس کی عزت نفس جو ہے وہ شاید ہم سے ہاتھ دراز سوال نہ کر سکے، تو آپ خاموشی سے تحفتاً دیجئے، محبت میں دیجئے، آپ کی نیت ہے اللہ جانتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، فلاں مفتی صاحب کے، فلاں حضرت صاحب کے میاں 2036 تک حج بک ہیں، ان کے اتنے عمرے بک ہیں۔ ابے جو خود جا سکتے ہیں، وہ 2-4 بار جا بھی چکے ہیں، وہ بہترین گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کو تو حج کرانے کی پرواہ ہے تمہیں؟ اور ایک غریب مسجد کی صف اول میں آ کے رو رو کے دعا کر رہا کہ اللہ مجھے مدینہ بلا لے، اس کی سسکیاں تمہیں کیوں سنائی نہیں دے رہی؟ کیونکہ وہاں نام نہیں ہوگا۔ آپ اس کو حج اور عمرے پر بھیجیے کہ ایک 5 وقتہ نمازی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، تکبیر بھی کہتا ہے، اذان بھی دیتا ہے، آپ اس کی نہیں سن رہے، حضرت کو بھیجیں گے صاحب۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو کیا تو آپ نے دین سمجھا نہیں، جو آپ کو سمجھانے والے تھے انہوں نے اپنی اپنی باتیں بتائیں اور آپ اس پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرے لگائے اور بات ختم ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ دیجئے، حج کیجئے، اپنے آئمہ عمرہ کی اطاعت کیجئے تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے تم میں ایسی چیزیں چھوڑی کہ جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، میری اہل بیت اور میری سنت، جو آپ محرم الحرام میں اہل بیت کے تعلق سے سنتے ہیں۔ تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن کو پکڑ لو، اہل بیت کا دامن پکڑ لو، میری سنت پر عمل کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ 2 چیزیں ہیں مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے رہ گیا ہے، میں بار بار یہ 2-4 جملے رٹے رٹائے ہیں، میں کہتا ہوں باپ کی روح نہ نکل رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھوانی ہے، گھر میں جن بھوت آ گیا ہو تو سورہ بقرہ پڑھوانی ہے۔ باقی قرآن نے ہم سے کیا مطالبہ کیا، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ قرآن کا مقصد ہی ختم ہو گیا کہ قرآن نازل اس لیے ہوا تھا کہ ہم اسے ہدایت حاصل کریں، اس پر غور و فکر کریں، اپنے علماء سے اس کے ترجمہ سیکھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، ہم اس پر سنیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا مطالبہ کر رہا۔ اس پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ گھر کی عورتیں رمضان میں جو ہے وہ بحث کر رہی ہیں، میں نے تو 15 رمضان تک 3 نپٹا دیے۔ ارے معاذ اللہ، قرآن کو نپٹانے کی چیز ہے۔ میں رمضان میں تراویح میں بھی یہی بیان کرتا ہوں کہ لوگ آگے کہتے ہیں ارے میاں حافظ جی نے تو ریل بنا دیا، آج تو 6 پارے کھینچ دیے۔ معاذ اللہ، قرآن کھینچنے ریل بنانے کی چیز ہے؟ یہ جملہ کوئی غیر مسلم کہہ دے تو آپ آپے سے باہر سڑکوں پہ ہوں گے کہ گستاخ ہے، اور آپ بڑی تعظیم کر رہے ہو یہ جملے کہہ کر کے۔ اس لیے قرآن کو ڈھنگ سے پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کو اچھے سے قرآن پڑھائیے، نبی رحمت علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیجیے۔ سنتیں کیا ہیں جو بیان ہو رہا ہے، ان باتوں پہ عمل، یہی سنت ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ رکھا کہ بس بیچ میں میٹھا کھانا سنت ہے، لال دسترخوان سنت ہے، اور ٹوپی اور کرتا پاجامہ لگا کے جو ہے گھوم رہے ہیں، بس یہ سنت ہے۔ ارے بھیا، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا بھی سنت ہے۔ بلکہ میں ایک بات ضمناً عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق آپ دیکھیے کہ جب کوئی شخص حضور سے ملاقات کرنے آتا تو وہ مصافحہ کرتا، تو اللہ کے نبی جب تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ خود نہ چھڑوانا چاہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جو شخص آتا وہ یہ سمجھتا کہ حضور سب سے زیادہ توجہ مجھے دیتے ہیں، سب سے زیادہ ٹائم مجھے دیتے ہیں، سب سے اچھے سے بات میری سنتے ہیں۔ آج میرا آپ کا حال کیا ہے؟
کوئی بات کرنے آیا، میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، 2-3 تکیے پیچھے لگا رکھے ہیں اور میں کان پہ لگا کے اچھا بھی تبھی سنتا ہوں تیری بات، اس کی توجہ ہی نہیں دے رہے غریب کی طرف۔ کوئی لیبر کلاس آدمی ہے، وہ اپنے مینیجر سے کہہ رہا بھیا میری بہن کی شادی ہے، یہ ذرا ایک کام مجھے کر دو، تو وہ اپنے کام پہ لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا، ارے بھائی پریشان کرنے آ گئے، بعد میں بات کریں گے تم سے، کل دیکھیں گے، پرسوں دیکھیں گے۔ بھائی جب دیکھنا ہی ہے تو اللہ کے نبی کی تعلیم یہ کہ 2 منٹ توجہ دے دو، اسے توجہ دو گے آدھا غم تو اس کا ویسے ہی دور ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت ہے۔ بور تو نہیں ہو رہے کہ آپ، میں کیونکہ ویسا والا بیان نہیں کر رہا ہوں، میں تو صرف آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، کیونکہ حجت الوداع کا جو یہ خطبہ ہے یہ عام طور پر بات اس پر بہت ہوتی ہے مگر بیان نہیں ہوتا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد ایک ہیں، تم سب آدم علیہ السلام سے ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تم میں بزرگ ترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت، کوئی فوقیت حاصل نہیں بجز تقویٰ۔ آپ کس خاندان سے ہو ڈزنٹ میٹر، آپ کس فیملی سے بلانگ کرتے ہو، آپ کہاں سے آئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں یہ کہ بھئی حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، نیچی نگاہ کر کے چلتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، راتوں کو رت جگہ کرتا ہے یعنی قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کہ تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو سب سے زیادہ معزز ہے۔ اب کوئی کتنے ہی جب امامے لگا کر کے آ کے بیٹھ جائے نہ، جو سنت پر عمل کرے گا وہی پرہیزگار ہے۔ اب ہمارے یہاں یہ معاملہ چل رہا کہ حضرت کی اولاد ہیں، یہ فلاں جو حضرت ہیں نا ہمارے، ان کے بیٹے ہیں وہ، ارے ابھی اس سے استنجے کے ڈیلے پکڑنے نہیں آئے ہیں، تم اس کے ہاتھ پیر چوم کے اس کی زندگی خراب کر رہے ہو، اٹھائے پھر رہے ہو۔ اب جتنے پیر ہیں وہ میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، مگر حال یہ ہے کہ تم کس کے ہاتھ پیر چوم رہے ہو کہ حضرت بھائی اس کا تقویٰ طہارت دیکھو۔ ارے بولے حضرت جب مسند پہ بیٹھیں گے تو سب ہو جائے گا۔ ارے بھائی ایسے کیسے ہو جائے گا، جو پیچھے کے گناہ وہ تو رہیں گے ہی۔ اس لیے یہ اسلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت یہ کہ ہمیں اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کوئی فوقیت حاصل نہیں بجز تقویٰ کے۔ سنو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ ہے۔ حاضرین نے عرض کیا ہاں آپ نے حق پہنچا دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حاضر ہیں اسے چاہیے کہ غائب تک یہ پیغام پہنچا دے، کیونکہ اکثر جس کو بات پہنچائی جائے وہ رات سننے والے سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جو بات تمہیں بتانی تھی، ساری چیزیں کرنی تھیں، تمہیں پیغام پہنچ گیا؟ سب نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2-3 باتیں بس میں اور عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ حجۃ الوداع کی اس تاریخ ساز و یادگار مبارک مقدس خطبے میں شہنشاہ کون و مکان رحمت للعالمین، معلم کتاب و حکمت، محسن انسانیت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے تمام رسم و رواج کو ناقابل اعتبار قرار دیا اور اس کے فرض شدہ نظام کو منسوخ کر فرمایا، جس کی بنیاد پر ظلم و ستم، جبر، بربریت اور دہشت گردی جیسے مختلف انسانیت کے سوز امور پر تھی۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطاب کرنے کے بعد، یہ بات کرنے کے بعد، جو پرانی جتنی رسمیں چلتی ہوئی آ رہی تھی، کہا کہ پیروں تلے رون دیا، اب ختم۔ اب تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یہ کیا ہوتا تھا، جو ہمارے گھروں میں رسومات ہیں، جو شرکیہ رسومات تک کی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہم کچھ اس کو ہٹانا چاہیں؟ بولے میاں یہ تو ہمارا خاندانی چلا ہوا آ رہا ہے، وہ دادا ناراض ہو جائیں گے قبر کے اندر اگر یہ ایسا کر لیا۔ اس سے باہر آنے کی ضرورت۔ چھوٹی چھوٹی رسومات ہیں کہ جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس پہ عمل کیے جا رہے ہیں کہ میاں وہ ہمارے یہاں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی غورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، سارا معیار تقویٰ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خوبصورت ہے، حسین ہے، جمیل ہے تو وہ تم یہ سوچو کہ اس پر اللہ کی رحمتیں بڑی برس رہی ہیں۔ آج کا بڑا کوئی حسین ترین خطیب ہو، بڑا عالم دین ہو، کیا وہ حضرت بلال حبشی سی عظمتوں میں اوپر پہنچ سکتا ہے؟
ہونٹ تو موٹے موٹے تھے، کالے تھے، زبان میں لکنت تھی، دوسری چاری چیزیں علماء نے لکھی ہیں، تو کیا کوئی ان کے اس مقام اور اس مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ یقینی طور پر نہیں پہنچ سکتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں پھر تم سے پوچھتا ہوں کہ کوئی سوال ہے؟ جو میں یہاں حاضر ہوں، جو میں خطاب کر رہا ہوں اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں، اس میں تمہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی چیز رہ گئی ہو تو سوال کر لیا جائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ بھئی ہو سکتا، جیسے شروع میں کہا کہ اب ہم یہاں سے یہ رخصت ہوں گے، مدینہ المنورہ کی طرف میں روانہ ہوں گا، تو اب ہماری یہ آخری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے پھر واضح فرما رہے ہیں کہ انسانیت کے بنیادی اساسی حقوق عطا فرمائے جو انسانوں کو حاصل ہونا، اور آج تک دنیا انسانیت اس سے واقف بھی نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ عظیم و شان خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے روانہ ہوتے ہیں مدینہ المنورہ کی طرف۔ اس کے بعد علماء نے پھر بعد میں اپنی اپنی باتیں لکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی تھی، تو جو میں جو گفتگو کر رہا ہوں لائن پڑھنے کے بعد، وہ علماء نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر اور اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اب چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کے بعد آخری ایام کی طرف میں آ رہا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک قریب تھا تو حضور علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو طلب فرمایا، اور ان کے ساتھ آپ نے آہستہ گفتگو فرمائی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگتی ہیں، پھر سے سرگوشی فرمائی تو ہنسنے لگتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے سرگوشی میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ میں کیوں بتاؤں؟ راز کی بات ہے، اگر وہ کھل کے بتانی ہوتی تو میرے کان میں کیوں بتاتے؟ وہ تو میرا اپنا معاملہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ آپ کو اس حق کا واسطہ جو میرا آپ پر ہے مجھے بتلائیں تو صحیح کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ میں اب بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ حضور نے مجھ سے سرگوشی میں فرمایا کہ مجھے اس حالت میں وصال فرمانے کی خبر دی ہے، تو میں رونے لگی، مجھ سے کہنے لگی کہ اب وصال کا وقت میرا قریب ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر مجھے قریب کیا، وہ کہا کہ فاطمہ اس خاندان کے اندر سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوگی وہ تجھ سے ہوگی۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے ظاہری وصال کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر آن اپنے پروردگار کی مسلسل تجلیات ہوتی رہتی تھیں، تاہم وصال مقدس کے لمحات جو قریب آتے گئے تو انوار الہیہ کے مشاہدات استغراق کے باعث عجیب و غریب کیفیات بدن مبارک سے ظاہر ہوتی تھی رہیں۔ کبھی سر انور میں تکلیف، کبھی بخار، کبھی شدت۔ اب اس کے 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب اللہ کا قرب کسی کو حاصل ہونے لگے اور جدائی اور وصال میں بدلنے لگے تو بندہ ایکسائٹڈ ہوتا کہ اب اللہ کے قریب پہنچ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ انوار و تجلیات کی بارش، جیسے پہلے وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے شدید بخار ہوا، میں نے کہا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اب وہ کوئی اذیت و تکلیف کی نہیں تھی، مگر وہ پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہوا تھا۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہم لوگوں کو پیغام بھی ہے کہ موت کی سختی بہت زیادہ ہے، اسے ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بخار میں تیزی ہوتی، کبھی غشی طاری ہو جاتی، ان کیفیات سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے۔ 29 صفر المظفر بروز دوشنبہ ایک صحابی کا وصال ہوا۔ اللہ کے نبی جنت البقیع میں تشریف لے گئے، نماز جنازہ ادا فرمائی، تدفین کے بعد واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا۔
ایک بڑی مغالطہ ہے، اور ہندوستان میں تو کم، پاکستان میں جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے یا 29 تاریخ ہوتی ہے سفر کی، تو لوگوں میں یہ پھیلی ہوئی بات ہے کہ وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صحت یاب ہو گئے تھے، شفا یاب ہو گئے تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 29 صفر المظفر کو اللہ کے نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف تو لائے تھے، جنت البقیع تک گئے بھی تھے، نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی، مگر تکلیف میں کمی نہیں بلکہ تکلیف بڑھ گئی تھی. تدفین کے بعد واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، اور درد زیادہ ہونے کی وجہ سے بخار چڑھ گیا، اور بخار بھی اتنی شدت کے ساتھ تھا کہ بدن مبارک پر بخار کی حرارت محسوس ہوتی تھی. اس کیفیت کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں امامت کے لیے تشریف لے جاتے، ازواج مطہرات کی باریوں کا بھی لحاظ فرماتے، اور جس طرح بیویوں کی باریاں مقرر کرنا مسلمانوں پر واجب ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کے درمیان بھی باری مقرر کرنا آپ کے پر واجب نہیں تھا. یعنی اللہ کے نبی چاہتے تو جس بیوی کے ساتھ چاہتے رہ لیتے، مگر اللہ کو ساری کائنات کو مسلمان انسانوں کے حقوق کی بات چل رہی ہے، تو اللہ کے نبی نے ہر جس بیوی کا دن آتا کہ آج ان کے پاس رہنا ہے، کل ان کے پاس رہنا، تو اللہ کے نبی بیماری کی حالت میں بھی ایسے ہی جاتے تھے. اور جب اس حالت میں زیادہ شدت ہوئی تو تمام ازواج مطہرات کو بلا لیا کہ بھئی اب تو میری کیفیت، میرے حالات دیکھ رہی ہو، طبیعت میری زیادہ علیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رہوں، کیا اجازت دیتی ہو؟ اللہ کے نبی کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ وہ تو خود شریعت بتانے آئے ہیں، اللہ کے نبی اجازت فرما رہے ہیں. بلکہ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، مجھے کسی نے کل یاد بھی دلائی تھی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص اپنا بدلہ مجھ سے لے لے، مجھے جہاں تک ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق کے. ایک شخص کھڑا ہوا، ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، کہا کہ صاحب میرا بدلہ رہ گیا ہے. اب کوئی شخص میں ممبر پہ کھڑا ہو، امام صاحب ممبر محراب پر کھڑے ہیں، اور کہیں کہ آؤ جس کا کوئی بدلہ لینا ہے، اور اچانک سڈنلی کوئی کھڑا ہو جائے تو سارے مقتدیوں کی نظر تو اسی کے اوپر ہوگی، اور وہ جو امام صاحب ہوں گے وہ بھی آپے سے باہر ہوں گے. وہ تو میں تو کہہ رہا تھا، یہ تھوڑی تھا کہ کوئی کھڑے ہی ہو جائے. اب وہ کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار آپ سفید درست فرما رہے تھے تو ایک چھڑی آپ نے میری کمر پر ماری تھی، وہ بدلہ لینا ہے. اب صحابہ کرام حیرت میں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ چھڑی دو اس کے ہاتھ میں. اب وہ چھڑی بھی ان کے ہاتھ میں آ گئی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ بھئی جب آپ نے میری چھڑی ماری تھی جو لگی تھی، وہ اس وقت قمیض میری کاندھوں پر نہیں تھی، میں نے قمیض نہیں پہن رکھی تھی، میری کمر جو تھی وہ ننگی تھی. اب آپ بھی اسے ہٹائیے. اللہ کے نبی نے اسے بھی ہٹا دیا. صحابہ کرام حیرت زدہ. اب وہ صحابی رسول قریب جا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، مگر وہ قریب گئے اور جانے کے بعد حضور علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوم لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ جس کا جو حق ہے وہ مجھ سے لے لے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا، میں تو آپ کی کمر مبارک کو چومنا چاہتا تھا، اس کو بوسہ دینا چاہتا تھا، مگر کیا کوئی آج کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ہے جو کہتا کہ بھیا کھڑے ہو جاؤ، میرا مجھ سے حق لے لو؟ وہ آپ حق بتائیں بھی تو اس کا ادا نہیں کرے گا. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 ربیع الاول بروز دوشنبہ نہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال مبارک سے قبل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری طبیعت زیادہ علیل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ابو بکر نماز تم ادا کراؤ. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے جو والد ہیں وہ بڑے نرم دل کے مالک ہیں، وہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پر کیسے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں حکم دے رہا ہوں، ان سے کہو کہ امامت کریں. اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر پہنچے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر سے کہا کہ بھئی تم نماز پڑھا دو. کہا کہ مجھے تو حکم بھی نہیں دیا، حکم آپ کو دیا ہے، عظمتوں میں بلندیوں میں آپ بلند تر ہیں، تو اس لیے نماز آپ ادا فرمائیں گے. ذرا غور کیجئے، جو لوگوں کو بھٹکایا جاتا ہے مولائے کائنات کے تعلق سے، اس وقت مولائے کائنات کے حضور کے قریب نہیں ہوں گے. حضور چاہتے تو کہتے بھئی علی تم نماز پڑھاؤ،
مگر مرتبے کا، عمر کا، ہر چیز کا لحاظ اللہ کے نبی نے رکھا ہے کہ جس کا جو عظمت ہے، جس کا جو مرتبہ ہے وہ وہی رہنا چاہیے۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ حضور کے دوست بھی ہیں، عمر بھی آس پاس ہی ہے، جس نے فرمایا کہ ابو بکر آپ نماز ادا فرمائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نماز پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا فرمائی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی بالکل آخری وقت آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے غسل کرنا ہے۔ ایک بڑے برتن میں پانی دیا گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا۔ طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے عشاء کے لیے حضور کے منتظر تھے کہ شاید آج حضور آ جائیں، اور ایک صحابی سے کہلائے بھیجا کہ بھئی میں نہیں آؤں گا اور آپ کہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھائیں، مگر لوگوں نے پھر بھی چاہا کہ حضور آ جائیں۔ اب کیونکہ قرآن عشاء کی نماز ہے، جو حضور پڑھ سکتے ہیں کائنات میں کوئی اور پڑھ سکتا؟ کوئی اچھا قاری ہو تو لوگ وقت نکال کے اس کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ بڑا لطف آتا ہے۔ اب صاحب قرآن پڑھ رہا ہو، جس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو اس نماز کے لطف اور کیفیت کا تو ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز ادا کرائیں۔ حدیث شریف سے بات واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اجازت کے بغیر ملک الموت حاضر خدمت نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں رہنا یا آخرت کو چاہنا آپ کے اختیار میں اور آپ کی مرضی پر موقوف تھا۔ یعنی ملک الموت ایسے ہی نہیں کہ بس سڈنلی جیسے ہمارے گھروں میں انتقال ہوتے ہیں کہ آئے روح نکالی چلے گئے، نہیں۔ آگے آپ سنیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کوئی پیغمبر دنیا سے نہیں جاتے جب تک کہ انہیں دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار نہ دیا جائے، پوچھ نہ لیا جائے کہ بھئی دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آگے کا سفر طے کرنا ہے۔ تو وصال مبارک کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ لفظ تھے، یعنی یہ اللہ رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہوں، یعنی میں دنیا نہیں، میں تو اللہ کی بارگاہ کو اختیار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں۔ 12 ربیع الاول بروز دوشنبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر کی امامت فرمائی تھی کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہوئی کہ آپ نے اپنی حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام کی جانب نظر رحمت فرمائی۔ جب صحابہ کرام نماز میں صف بستہ تھے، پھر آپ نے تبسم فرمایا تو صدیق اکبر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں مل جائیں، اور یہ گمان ہوا کہ آپ نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ غور کیجئے، کہنے والوں نے کہہ دیا کہ حضور کا خیال نہ آئے، نماز میں نیت باندھے حضور کھڑے ہیں، حضور کھڑکی سے جھانک رہے ہیں، صحابہ کرام نماز بھول گئے، حضور کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، حضور مسکرائے۔ اب حضور مسکرائے ہوں گے تو کیا ہوا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، جب شمائل میں بیان نہیں کر پایا، کہ اللہ کے نبی جب مسکراتے تھے تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ اب امام کی بھی توجہ آگے ہونی چاہیے، وہ بھی ایڑیوں سے پیچھے آ رہے ہیں نماز کی حالت میں۔ اب توجہ کس کی طرف ہے؟ نماز میں ہے یا حضور کی طرف ہے؟ کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف ہے۔ تو جب صحابہ کرام کی نماز حضور کے تصور کے ساتھ ہو جائے گی تو پھر ہماری نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اور یہ بھی سنیے کہ جس عالم سے پوچھیں گے آپ کہ بھئی نماز کیسے پڑھیں، وہ ایک جواب دے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو۔ ٹھیک ہے بھیا، الحمدو پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اسے رحمان کہا، رحیم کہا، مالک یوم الدین کہا، سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد پڑھا، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ مگر جب ہم تحیات میں بیٹھیں گے اور السلام علیکہ ایھا النبی کہیں گے تو اب توجہ کہاں جائے گی؟ بولیے نا، نبی کی طرف جائے گی۔ اگر توجہ سے پڑھیں گے تو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہی ہمارے تصور میں حضور کی ذات اقدس ہوگی۔ تو حضور کے خیال سے نماز ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر اور تقویت آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی کہتا ہوں، کہنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہوں۔ کچھ نے اعتراض کیا
کہ بھئی خاموش کیوں ہوتے ہیں، نماز ٹوٹ جائے گی؟ کہا میرا معاملہ یہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کے بعد حضور سے جواب کا انتظار کرتا ہوں، جواب آتا ہے پھر آگے نماز کنٹینیو ہوتی ہے، آگے بڑھائی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے دیدار پر انوار سے مسلمانوں کو جو مسرت اور شادمانی حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے سب لوگوں نے ارادہ کیا نماز توڑ دیں، پہلے حضور کو دیکھ لیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت انس فرما رہے ہیں، صحیح بخاری میں فرما رہے ہیں کہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ نماز کو ہی توڑ دیا جائے، پہلے حضور کو دیکھ لیا جائے۔ آپ نے دست اقدس سے اشارہ کیا کہ نہیں، اپنی نماز مکمل کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور پردہ نیچے گرا دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت چہرہ انور کی شان یہ تھی کہ وہ آب و تاب کے ساتھ چمک و دمک رہا تھا، نورانیت و ہدایت میں قرآن کا صفحہ لگ رہا تھا، یعنی چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ میں کیا بیان کروں۔ بارگاہ رسالت میں جبریل امی آئے، نبی پاک علیہ السلام کی وصال مبارک سے 3 دن پہلے جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے پیکر حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کا اعزاز و اکرام، تعظیم و احترام بجا لانے کے لیے بطور خاص بھیجا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی پاکیزہ طبیعت اور احوال شریفہ دریافت کیے ہیں، اللہ نے حال چال پوچھنے کے لیے بھیجا کہ حبیب تیرا حال کیا ہے؟ جو حالات چل رہے ہیں، بخار کی شدت بھی ہے، سر میں درد بھی ہے، کبھی حجرے سے باہر بھی نہیں جا پا رہے ہو، جبریل امی کو بھیجا، کہا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے حال اور احوال کو جاننے کے لیے کہ حبیب تیرا حال کیا ہے، اللہ سے تعلق دیکھیں حضور کا، اور کیوں نہ ہو۔ تو پاکیزہ احوال و شریفہ دریافت کیے، پھر ملک الموت نے اجازت طلب کی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ملک الموت ہے یہ جو فرشتہ ہے، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں، اور آپ سے بیشتر کسی سے انہوں نے اجازت طلب نہیں کی، اور نہ آپ کے بعد کسی انسان سے وہ اجازت طلب کریں گے۔ بھئی کوئی فرشتہ موت کے آگے پوچھے گا تھوڑی ہاں بھی دانش میں چلنا ہے یا رکنا ہے، وہ تو آ کے اپنا کام دکھائیں گے کہ روح نکالیں گے اور چل دیں گے۔ کہا کہ آپ کے بعد نہیں، یہ آپ کی شان اور آپ کا خاصہ ہے کہ آپ کے بعد آئے ہیں، اجازت طلب کریں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں اجازت دے دو۔ ملک الموت حاضر خدمت ہوئے اور آپ کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور مجھے حکم فرمایا کہ آپ جو بھی ارشاد فرمائیں میں اس پر عمل کر لوں، جو آپ کہہ دیں، جو آپ کہیں گے ہوگا وہی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے پیکر حمد و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لقاء کا مشتاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر وحی کے ساتھ میری یہ آخری حاضری ہے، اس کے سوا نہیں کہ اس دنیا میں میرا مقصد اور مدعا یہیں تک تھا، میں اب تک جو وحی لاتا تھا آپ کی بارگاہ میں، اب یہ والا کام میرا آخری بار ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ جو موتی اور یاقوت سے آراستہ لباس پہنے ہوئے تھے زمین کی طرف آئے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اجازت طلب کری، سلام عرض کیا اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرمایا ہے اور مجھے حکم فرمایا کہ جب تک آپ سے اجازت نہ لوں روح مبارک قبض نہ کروں۔ روح الامین حضرت جبریل امین نے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خوشخبری لایا ہوں۔ فرمایا کیا؟ عرض کی آج دوزخ کی آگ بجھا دی گئی ہے، جنت کو سجا دیا گیا ہے، حوریں اپنے آپ کو آراستہ کر رہی ہیں، فرشتے صف بستہ کھڑے ہو گئے ہیں اور اے نبی وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے کہ حوریں تیار کھڑی ہیں، فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے ہیں، آگ کو آج بجھا دیا گیا ہے، جنت کو سجا دیا گیا ہے، آپ کے منتظر ہیں، آپ جو چاہے کریں، چاہے تو واپس بھیج دیں اور چاہے تو یہ معاملہ ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب خوش کرنے والی باتیں ہیں، مگر ایسی بات سناؤ جس سے مزید مجھے اور خوشی ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت اس وقت تک حرام ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، میری خوشی زیادہ کرو۔ عرض کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے فضائل عطا فرماتے ہیں جو کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، حوض کوثر، مقام محمود، شفاعت عظمی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں سے اتنے لوگوں کی بخشش فرما دے گا جتنے پر آپ راضی ہو جائیں۔ تعداد کا سسٹم ہی نہیں ہے کہ وہ 70,000 ہوں، 10 لاکھ ہوں، 70 لاکھ ہوں۔ کہا کہ اللہ کے حبیب، اللہ فرماتا ہے کہ میں راضی، جب میرا حبیب کہے گا جی میں راضی ہو گیا، اب یہ سب جنت میں چلے گئے، بس اللہ آپ کی رضا پر راضی ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میرا دل ذرا خوش ہوا اور آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام سے بخوشی ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کرو۔ 12 ربیع الاول دوشنبہ چاشت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اقدس ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میری باری کے دن میرے حجرے میں حضور میرے گلے اور سینے کے درمیان اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے، یعنی ان کی گودی میں تھا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے وصال کے وقت میرے اور آپ کے لعاب مبارک کو جمع فرمایا۔ مطلب کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن تشریف لائے، ہاتھ میں مسواک تھی، نبی پاک علیہ السلام نے انہیں دیکھا، حضرت عائشہ نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ مسواک کریں گے؟ تو حضرت عائشہ نے ایک مسواک نکالی، اللہ کے نبی کو دی، نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے حضور چبا نہیں سکے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور میں نرم کر دوں؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ نے اسے دانتوں سے اسے نرم کیا اور پھر اٹھا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کری، تو فرمایا کہ میرے لیے یہ بڑی فضیلت ہے کیونکہ میرا لعاب اس مسواک پر لگا اور اللہ کے نبی کے منہ میں گیا تو اللہ نے مجھے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ بیوی سے میاں کا کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ وقت رخصت ہے، بظاہر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں مگر اپنی اہلیہ کے پاس ہے۔ مسواک حضرت عائشہ پیش کر رہی ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے عرض کی کہ آپ کریں گے، تو میں نے اپنے منہ سے چبا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے دندان مبارک پر اسے پھیرا، پھر اپنے دونوں دست مبارک کو پانی میں ڈال کر انہیں اپنے چہرے انور پر پھیرنے لگے اور فرمانے لگے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، یقیناً موت کی کچھ سختیاں ہوتی ہیں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوگا جب ہمیں موت آئے گی؟ کیا تکلیف ہوگی، کیا اذیت ہوگی؟ حضور نے فرمایا کچھ تکلیف ہے اس میں۔ پھر لا الہ الا اللہ، پھر اپنا دست مبارک بلند کیا اور فرمایا کہ رفیق اعلیٰ میں باریابی چاہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک رفیق اعلیٰ سے جا ملی اور دست مبارک جھک گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے غسل مبارک سے متعلق صحابہ کرام میں گفتگو ہوئی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ کو کس طرح غسل دیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر اونگھ طاری کر دی حجر مبارک میں کہ ایک گوشے سے آواز سنائی دی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پیرہن مبارک کے ساتھ غسل دو، یعنی جو لباس پہنے ہوئے ہیں ویسے ہی غسل دو۔ صحابہ پریشان تھے کہ بھئی عام کا تو کر رکھا، اللہ کے نبی کا معاملہ ہو گیا۔ فرمایا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غسل دیتے ہوئے عرض کرتے جاتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ظاہری زندگی میں بھی پاک و طیب رہے اور وصال کے بعد بھی آپ کے اندر سے خوشبوئیں آ رہے ہیں، آپ معطر رہے۔ بدن اطہر سے اس وقت ایسی خوشبوئیں مہکیں کہ صحابہ کرام نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کفن مبارک میں 3 سفید یمنی کپڑے دیے گئے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی وصال مبارک کے بعد پڑھی جانے والی صلاۃ سے متعلق عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاۃ کون پڑھیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا غسل مبارک اور تکفین سے فارغ ہونے کے بعد مجھے میرے روضہ اقدس کے کنارے میرے تخت پر رہنے دو، پھر کچھ دیر میرے حجر مبارک سے باہر ہو جاؤ، کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر درود کا نذرانہ پیش کرنے جبریل امی آئیں گے۔ یعنی حضور السلام کی نماز جنازہ
ویسے نہیں ہوئی کہ جیسے ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو نبی ہیں، بظاہر پردہ پڑ گیا۔ اللہ کا وعدہ تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک لمحے کا معاملہ تھا، ساری کائنات کو دکھانا تھا۔ تو کہا کہ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، اور ان کے ساتھ تمام فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی۔ پھر تو لوگ جماعت در جماعت حاضر ہونا اور درود و سلام مجھ پر پیش کرنا، اور سب سے پہلے میری اہل بیت درود پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گے، پھر ان کی مستورات یعنی فیملی کی جو لیڈیز ہوں گی وہ حاضر ہوں گی، اور کرم نوازی فرمانے والے آقا علیہ السلام نے میرے ان صحابہ کو جو اس وقت حاضر نہ ہوں اور آج کے دن اس قیامت تک میرے بعد آنے والے میرے غلاموں کو میری جانب سے سلام کہہ دو۔ ہم نے عرض کی کہ آپ کے روزہ اقدس میں کون داخل ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ میرے اہل بیت داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے آخری وقت میں کیا فرمایا؟ ہمیں سلام بھیجا کہ جو بعد میں آئیں گے مجھے دیکھ نہیں پائیں گے ان کو میرا سلام ہو، اور پھر ارشاد ہوا کہ میرے اہل بیت داخل ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں پہلے سے سب طے ہو چکی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق غسل شریف و تکفین کے بعد حجر مبارک کو خالی کر دیا گیا، فرشتے حجر مبارک میں حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام عرض کیے، اس کے بعد صحابہ کرام کی جماعتیں حجر مبارک میں حاضر ہوئیں، سلام عرض کرتے ہیں، پھر مرد حضرات حاضر ہوئے، پھر مقدس خواتین، پھر بچے، پھر کسی نہ کسی کی اقتدا نہیں کی، ہر شخص امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت اقدس میں خود حاضر تھا، یعنی کوئی ان کا امام نہیں تھا، سب جا رہے تھے اور حضور پر سلام پڑھ رہے تھے۔ حجرہ مبارک میں داخل ہو کر آپ کی خدمت بابرکت میں صحابہ کرام نے ان کلمات کے ساتھ سلام عرض کیا، السلام علیک یا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، آپ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ یا اللہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ حبیب پاک علیہ السلام ان کے تمام احکام پہنچا دیے ہیں جو آپ پر نازل کیے گئے، اپنی امت کی خیر خواہی فرمائی، راہ خدا میں بڑے بڑے مجاہدے فرمائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا۔ اس کلمات پر ہوئے کہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر ہم ایمان لے آئے، پروردگار ہمیں اس کلام مقدس کی پیروی کرنے والا بنا، اور جو حبیب پاک علیہ السلام پر نازل ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کے زمرے میں ہمارا حشر فرما، تاکہ آپ کی نگاہ کرم سے بہرور ہوں، بروز حشر آپ کی قدر و منزلت تک پہنچے۔ بلا شبہ اللہ کے نبی تمام مومنین پر بے حد درجہ رحمت فرمانے والے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتے اور نہ اس کے ذریعے کوئی قیمت چاہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ارشاد مبارک بیان فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام جس جگہ وصال فرماتے ہیں وہیں ان کی آرام گاہ ہوتی ہے، لہٰذا اسی جگہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور علیہ السلام کی مبارک جسم مبارک کو رکھا، اور روزہ اقدس کے اندر لحد کے طور پر بنایا گیا۔ حضرت علی، حضرت فضل بن عباس اور صحابہ کرام کے اندازے اترنے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی مولا کائنات جو ہیں اور حضرت عباس قبر مبارک میں اترے، اور سب سے آخر تک حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے آخر تک روزہ اقدس سے رخ انور کی زیارت کی۔ جب میں نے نظر ڈالی تو دیکھا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم لبھائے مبارک جنبش فرما رہے ہیں۔ میں نے کان لگا کر قریب کیا تو سنا کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ربی امتی ربی امتی، کہ پروردگار میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ کائنات کے اندر حضور علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی محسن ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا مددگار ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، اور حضور سے محبت کا طریقہ یہی ہے کہ حضور کی تعلیمات پر، حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور صرف ظاہری چیزوں پر نہیں، جو باطنی چیزیں ہیں، جو ہمارا من اخلاق ہے، کردار ہے، وہ بہتر کر لیجئے، دنیا سمٹ کر کے قدموں میں پڑی ہوگی۔ اور آخری بات کی طرف آ رہا ہوں جو میں ہر بار کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو حضور کی محبت سکھائیے، والدین کا ادب سکھائیے، اور وہ کتابوں سے نہیں ہوگا۔ جب میں اپنی ماں کا ادب کروں گا، جب میں اپنے باپ کا ادب کروں گا تو میری اولاد میرا ادب کرے گی، اور اگر میں باپ کو گھر سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں، اگر میں اپنی ماں کو اذیت دے رہا ہوں
تو ویٹ اینڈ واچ، آپ انتظار کیجئے کہ آخری وقت میں آپ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونا ہے۔ حضور السلام کی محبت میں زندگی کو گزاریے، سنتوں پر عمل کیجئے۔ ربیع النور کا ماہ مبارک چل رہا ہے، کثرت سے حضور پر درود پڑھیے، سلام پڑھیے، حضور سے تعلق مضبوط کیجئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کا آپ تعلق دیکھیں کہ کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہیں، گناہ کا تو کوئی تصور ہی نہیں، تو آپ اتنی رات کو عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنا قرآن کیوں پڑھتے ہیں، اتنی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آج کا بس پیغام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نعمتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ایمان پر سلامتی دے، ایمان پر استقامت دے، ایمان پر موت عطا فرمائے۔ بس سب سے اہم بات یہ کہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا، ساری منزلیں آسان ہیں۔ ایمان کے خاتمے کی دعا کیجئے، میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے ایسے درس دینے کی اور توفیق عطا فرمائے، کلمت الحق جاری فرمائے۔ اور امید ہے کہ امسال کوشش کی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جو رمضان المبارک اس میں محرم الحرام میں جس طرح سے آپ لوگ آتے ہیں، لوگوں کو لے کر آتے ہیں اسی انداز سے، اور تھوڑا سا چاہے میں وقت بڑھاؤں گا مگر میں چاہتا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بچوں کو حضور کی سیرت پتہ چلے۔ اپنے گھروں میں اس ماہ مبارک کے اندر محفلوں کا انعقاد کیجئے، اس میں حضور کی سیرت بیان کیجئے، مائیں سیرت بیان کریں، باپ سیرت بیان کریں، نہیں ہے کسی عالم کو بلا لیجئے، اس سے کہیے کہ بیان کرے، مگر جب حضور کی سیرت پتہ ہوگی تبھی عمل بھی ہوگا، تبھی ہمارے پاس لوگوں کے جوابات بھی ہوں گے کہ ہمارے نبی کیسے تھے۔ کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔